السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. لگانی کیا کام نہیں کرنے، کیا کام نہیں کرنے. ویسے تو جب ہم نے کہہ دیا یہ کرنے تو اس کے مقابل جو ہے وہ نہیں کرنا ہے، لیکن اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کروں گا جلدی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بھائی دنیا میں آج کل ایک مرض ہے، آپ کہیں گے کووڈ ہے. کووڈ زیادہ خطرناک ہے، کووڈ زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کووڈ چند کروڑ لوگوں کو لگا ہے، اربوں کو نہیں لگا، بلینز کو نہیں لگا. لیکن یہ بیماری بلینز کو لگی ہوئی ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ شو بازی، دکھاوے کی بیماری. اچھا، اس دکھاوے کے مرض میں کچھ لوگوں کے دلوں کو کھوڑنا ہے. جب میں اپنی گاڑی کی شان و شوکت دکھاؤں گا تو جس کے پاس نہیں ہے وہ خوش ہوگا. شاید آپ کہیں مولانا نہیں اتنا بھی نہیں کوڑے گا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. عزیزم جب آپ دکھائیں گے تو وہ اس کی آرزو تو کرے گا نا کہ یار کتنی اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، میرے پاس بھی ہوتی ہے. اگر شاید نہ کوڑے لیکن ایک حسرت اپنے دل میں لے لے گا، ایک ٹارگٹ اپنے لیے لے لے گا. ٹارگٹ اچیو نہ کر سکا، ساری زندگی اس کی حسرت میں بیٹھا ہے. اور میں یقین مانیے اتنے سوبر لوگوں سے کی زبانوں سے یہ سن چکا ہوں کہ میری زندگی میں پوری جوانی اس ٹارگٹ پہ گزر گئی کہ فلاں گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس. اللہ اکبر. اچھا بھائی کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ تو اگر آپ جا کے قریدیں گے نا تو اس نے بچپنے میں کسی کے پاس وہ گاڑی دیکھی تھی جس سے وہ متاثر ہو گیا تھا. تو ایک کام جو آپ نے اور میں نے کسی صورت میں نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے؟ عید ہو یا کوئی بھی دن ہو، اپنی دولت، اپنے پیسہ، اپنی طاقت، اس سے لوگوں کے سامنے شو بازی نہیں کرنی ہے. اس کو طے کر لیں. تو مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے پاکستان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے ایک گھر بنانا ہے. ایسا گھر بناؤ ذرا گلی میں پتہ تو ہو کہ ایک گھر بنا ہے. ارے میرے بھائی کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ کیوں دوسروں کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ فنکشن کے اوپر جاؤ. تمہیں ایک ایسا گھر چاہیے جس میں تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں. لیکن یہ کہ وہ ایک ٹہکا بیٹھے اور یہ ہو وہ ہو، اس سے تمہاری صرف زندگی برباد ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا، بلکہ آخرت بھی اور زیادہ برباد ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھو جیسے میں ایک کسی بات کے اوپر شو بازی کرتا ہوں، پہلی بات جو ثابت ہوئی نا وہ یہ کہ میں ایک پست انسان ہوں. پست انسان ہوں. کیوں؟ ایک پست چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو عزت دلا رہا ہوں. میں نے اپنے رتبے کو بہت گھٹا دیا، میں نے اپنے آپ کو صحیح معنی میں بہت ذلیل کر لیا. کیوں؟ ذلت ہم نے اس چیز کے ذریعے سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ چکے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک حیثیت نہیں ہے، اس سے میں اپنے آپ کو جو اشرف مخلوقات ہے حیثیت دلانا چاہتا ہوں، عزت دلانا چاہتا ہوں. خود بخود ایمان سے باہر ہوں میں. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اگر میں کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے میں ان تینوں سے باہر آ گیا، یہاں سے میرا رابطہ ختم ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے نتیجے میں میں ایک بے عزت انسان بن جاؤں گا اگر میں نے یہ کام کیا، نمبر ایک. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جب میں اس کے ذریعے سے عزت کماؤں گا، خوشی لوں گا، تو اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ تو خوشی آئے گی نہیں، کڑوں گا. اس کا مطلب ہے ساری زندگی اس کا محتاج ہوں، اس کو بچانے کے لیے غلط صحیح سب کروں گا اور دنیا کر رہی. ایک دفعہ جب طاقت کا دولت کا نشہ آ جاتا ہے تو پھر دیکھیے ذرا ہاتھ سے نکلنے لگے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر گردنیں کاٹتے ہیں لوگوں کی، ان کو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ کیا ہوئے؟ غلام بن گئے. میں اگر یہ کام کروں تو میں غلام بن گیا اپنی خواہشات کا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، میں خود ہی اپنی خواہشات کا غلام بن گیا. دو باتیں. تیسری بات، جن کے سامنے میں نے کیا ہے نا وہ میرے دوست نہیں بنیں گے. یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ بچے مثال کے طور پر کسی جوان نے اس طرح کیا، دوسرے جوان اس سے کہنے یار تو بڑا زبردست آدمی ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس وہ ہے. یہ مخلص دوست کبھی بھی نہیں بنتے. یہ جب یہ سختی میں پڑے گا نا تو اس کو ذلیل کریں گے. مولا کا فرمان ہے تکبر کا فی الولایہ ذل فی العزل.
اگر تم حکومت اور طاقت پر آ کر تکبر دکھاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں برطرفی کی ذلت اٹھانی ہے، یہ اٹھانا ہے۔ تو بھئی آپ جو کام عید میں ہرگز نہ کریں، ماشاءاللہ آپ سب لوگ تربیت یافتہ ہیں اور دین کے معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، لیکن صرف اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ مرض دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ہمارے عرب بھائیوں کے اندر تو ماشاءاللہ بھر بھر کے پھیلا ہوا ہے، اور جو ہمارے پاکستانی بھائی ان عربوں کے ساتھ رہ کے ان کے اخلاق سیکھتے ہیں، وہ ان سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ وہ کریلا اور نیم چڑھا وہ اس میں مثال میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ بڑے خطرے میں ہیں، صاف بات میں عرض کروں، آپ بہت خطرے میں ہیں کہ اگر خدا نہ کرے ان کی مزاج آپ کے اوپر سرایت کر گئے اور آپ بھی اسی دولت کی شوبازی اور اس کے اندر آ گئے تو بھئی نہ آپ دنیا کے نہ آپ آخرت کے، صاف بات ہے۔ اور میں بھی ایسے ہی۔ تو ہمبل رہیے، ہمبل رہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کے لیے کمانا برا ہے، نہیں، کمائے، بہت کمائے، اللہ نے جتنا دیا کمائے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کو شوبازی پہ لگائے؟ انسانوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، لوگوں کو کاروبار دے، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، تو بھائی یہ اس کے لیے خدا دیتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ بھائی کیا نہیں کرنا، وہ یہ شوبازیوں کے کام نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو جمع کر لیں تو بھائی ایک جملے میں ہم کہیں گے ذمہ دار انسان بنو، ذمہ دار انسان بنو۔ اور آج کے خاص حالات میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں، انشاءاللہ اس پہ توجہ آپ رکھ رہے ہیں اور میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پتہ نہیں کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ایک مسلمان مصیبت میں ہو، دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارے اور وہ جواب نہ دیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دین میں نہیں ہے۔ عید تو آ گئی ہے، لیکن یہ عید بڑے عجیب حالات میں آئی ہے۔ صرف مسجد اقصیٰ کے دفاع میں 500 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں چند دنوں کے اندر، پوری اسٹیٹسٹکس یہ نہیں ہے، چند دنوں کے اندر 500 مجھے یاد ہے زخمی ہوئے تھے۔ اور بمباریوں میں جو شہید ہو چکے ہیں ان کی تعداد دسیوں میں ہے، 60 70 80 جتنے بھی ہیں مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ادھر افغانستان میں جو بچیاں شہید ہوئیں اس کا تو ذکر ہی کیا کرے انسان۔ آپ عید منائیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین نہیں کہتا بھائی خوشی مت مناؤ، خوشیاں مناؤ، لیکن ذمہ دار رہو، ذمہ دار رہو۔ ایک گوشہ اپنا دماغ کا کم از کم ان مظلوموں پہ بھی رکھو جن کو یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ یہ جن کے ابھی 25 30 40 جتنے بھی لوگ بمباری میں شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی تو عید آئے گی ابھی۔ وہ جو 500 بندے زیادہ تر جوان ہیں زخمی ہوئے ہیں، ان کی بھی تو عید آئے گی بیچاروں کی ابھی۔ اور میں تو بار بار ان افغان بچیوں کے والدین کو سوچتا ہوں، اللہ اکبر، کتنا سخت ہوگا ان کے لیے ابھی جب عید آئے گی۔ تو خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، لیکن تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ منائیں، تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ منائیں۔ اگر آپ کے محلے میں کہیں، چونکہ بعض اوقات یہ افغانستان کے بھی ہوں گے وہاں پہ، ہزارہ برادری کے بھی ہوں گے، اگر کوئی ایسا ہو وہاں پر تو موقع ملے تو ایک آدھ دفعہ کوئی تسلیت کی بات کہہ دیجیے گا کہ بھئی ہمیں احساس ہے، ہمیں درد کا احساس ہے۔ آپ کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور پروردگار انشاءاللہ قبول فرمائے۔ یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، غلطیاں کوتاہیاں کمی بہت رہی ہوگی یقیناً، تو لیکن بس اللہ سے امید ہے کہ اسی کم کو قبول کر لے۔ جو دعا میں ہم کہتے ہیں یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم کو قبول کرتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے، اقبل من الیسیر، اسی کم کو مجھ سے قبول کر لے، واعف عن الکثیر، اور میرے کثیر گناہوں کو بخش دے۔ ہم خدا کی کرامت سے یہی انتظار کر رہے ہیں اور تمام تر امیدوں کے ساتھ۔ شب عید ہے، لیکن اس کے باوجود اگر 2 جملے مصائب کی عرض کر دوں، تمام تر کوششوں کے بعد سب سے بڑی امید کس پر ہے؟ شفاعت اہل بیت، ان کی نظر لطف پہ، ان کے لطف و کرم کے اوپر۔ کیوں؟ ہماری عبادتوں کا کیا حساب ہے؟
4 رکعت نماز توجہ سے پڑھ نہیں سکتے، 4 نہیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا کیا حساب کروں؟ پیسہ شبہ ناک ہے، مشکوک ہے، یہ بھی شامل وہ بھی شامل، میں کیا حساب کروں اس کے اوپر؟ تو میں کس پہ حساب کر رہا ہوں؟ اس پہ حساب کروں کہ خدایا تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، سامنے تو میں کچھ بھی بول دوں گا، میرے دل کے راز تو جانتا ہے خدایا۔ ایک دفعہ میرے دل میں تو دیکھ لے کہ تیرے نبی کا احترام ہے یا نہیں، مولا علی سے محبت ہے یا نہیں، بنت رسول قرۃ عین رسول کا احترام ہے یا نہیں ہے، ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ کی چاہت ہے یا نہیں ہے، تو خود دیکھ لے، اگر ہے تو اس کے صدقے میں مجھے وہیں پہنچا دے۔ میں کیا مانگ سکتا ہوں تو خدا چند دن تو نے فضیلت دی، موقع دیا، یا علی و یا عظیم کہا، چند دن تو نے دعاؤں کا موقع دیا، قرآن کریم پڑھنے کی سعادت دی، روزہ رکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کا موقع دیا۔ خدایا دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، خدایا ایسا نہ ہو کہ یہ شب طلوع ہو جائے تو نے میرے گناہوں کو نہ بخشا ہو، طلوع فجر سے پہلے میرے گناہوں کو بخش دے۔ خدایا اس کو میرا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں آخری ماہ رمضان قرار نہ دے، توفیقات سر نہ کر مجھ سے پروردگار، کیونکہ میری امیدیں اسی خاندان سے لگی ہوئی۔ کون سا خاندان؟ وہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی 6 مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ سب نہ کہا ہوتا، مولا چوتھے امام کا شاید یہ فرمان ہے، فرمایا تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو دشمنوں کے ساتھ لوگ نہیں کرتے، اللہ کے نبی نے اتنا کچھ کہا تو تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اگر نہ کہا ہوتا تو کیا کرنا تھا تم نے ہمارے ساتھ؟ عرب میں دستور نہیں تھا لاشوں کو پامال کرنے کا، عرب میں بھی دستور نہیں تھا کہ سردار کے خاندان کو قیدی بنایا جائے، عرب میں بھی دستور نہیں تھا نیزوں پہ سروں کو لگایا جائے۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، خداوندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے غمزدہ دلوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان عظیم الشان بیویوں کا واسطہ جنہوں نے ساری زندگی اس غم میں بتائی، بی بی ام البنین کی طرح ہے۔ خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، اے پاک پروردگار ان کی نصرت کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی طاقت توانائی و معنویت کے اندر اضافہ فرما، ہمیں ان سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار امام کے نام کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم سب کو اہل بیت اطہار اور قرآن کی نورانیت سے منور فرما، ان کی برزخ کی زندگی اور ہماری اس دنیا کی زندگی کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے گناہ جیلوں کے اندر اسیر موجود ہیں، خدایا آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ ہمارے جوان سخت مشکل میں ہیں، بچے اور بچیاں، خدایا گمراہی کا زمانہ ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی اور ان کے دین کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار مجدداً امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
حسین